बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। बात कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो अपनी साजिश से बाज नहीं आ रहे। अब आप कहेंगे कि साजिश हो किसके खिलाफ? जी, जैसा कि ये आप वाकिफ़ हैं बल्कि कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो मुसलसल रोड़े अटका रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो साजिश जो है वो ये शुरू दिन से ही जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ साजिश जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट से जारी है। और इस साजिश के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो किरदार है ना वो लीडिंग रोल है, और वो अभी तक बाज नहीं आ रहे। चे जाया के जस्टिस काजी फैज़ ईसा नामज़द चीफ जस्टिस भी बन चुकी हैं, और अब ये तय भी हो चुका है कि इसकी रिटायरमेंट के बाद 17 सितंबर को काजी फैज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लेंगे। उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जो जाने वाला चीफ जस्टिस होता है, वैसे हमने आज तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस में हम आहंगी देखी है, ऐसा माहौल नहीं देखा जो इस बंदियालवी टेन्योर में आपने और हमने नोट किया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस इन आर्डर नहीं था, कन्फ्लिक्ट था, जजेस तकसीम थे, और फिर सिर्फ तकसीम नहीं थे बल्कि उसका अवामी तौर पे भी तसव्वुर आपके सामने हुआ कि एक जज कुछ जजेस एक सिमत यानी कि इसको जब हम बयान करते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि कुछ जजेस जो हैं उनको लाइक माइंडेड जजेस कहा जाता है, हम ख्याल जजेस हैं या ईमानदार जजेस हैं, और बंदियाल और उसके पूरा बंदियालवी बेंच, बंदियालवी जजेस वो एक तरफ हो जाती हैं, और फिर दूसरी साइड पे इंडिपेंडेंट जजेस का एक सोच प्रिवेल करता है। तो इंडिपेंडेंट जजेस जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया खान अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और इस टाइप के जो जज हैं तो वो इंडिपेंडेंट। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम हुई, और ये तकसीम की बुनियाद बेस खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रखी। भाई आपने हर मुमकिन कोशिश की, वो कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का इसने जोर लगाया कि किसी तरीके से नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से उठाकर बाहर फेंका जाए। उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, उस पे जो इसने फुर्तियाँ दिखाई, फिर उसके बाद उस पे सुप्रीम कोर्ट में जो समातें हुई, उस समातों में फिर हमने देखा कि नामज़द काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया, उसकी जो वाइफ हैं सरीना ईसा, उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हुआ वो सब कुछ यहीं से जनरेट होता रहा। अच्छा, तो खैर बातें आई गई हो गई, जो कुदरत को मंजूर होता है वही कुछ हो जाता है। बंदियाल लाख तरतीबें बना के बैठे, बंदियाल लाख मनसूबा साजियाँ करके बैठे, ठीक है ना, लेकिन जो कुदरत को मंजूर होगा तो वही ना, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इन्होंने अपने तौर के ऊपर हर मुमकिन कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, FBR को मामलात भेजे कि किसी तरीके से काजी फैज़ ईसा को जो है वो हटा दिया जाए, और अगर काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते तो उसके बाद जो ईमानदार जजेस हैं उनके टेन्योर में इजाफा होता था। यूँ सारी ये कहानियाँ चली, सारी तरतीबें चली, लेकिन वही बात है कि कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो काजी फैज़ ईसा सर्वाइव कर गए। अब सर्वाइव करने के बाद वो जो है नामज़द चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, और 17 सितंबर को उन्हें हलफ भी लेना है। ये सब कुछ तयशुदा है, लेकिन इसके बावजूद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है ये बाज नहीं आ रहा, साजिश से बाज नहीं आ रहा। कभी उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो अपना नोट लिखता है, वेबसाइट पे चढ़ाता है, तो उसके वेबसाइट से नोट्स हटा दिए जाते हैं, और कभी यहाँ तक हो जाता है कि वो अगर किसी बेंच पे बैठ के कोई फ़ैसला करता है बतौर सरबराह, उसके फ़ैसलों को अनडू कर दिया जाता है। एक रजिस्ट्रार के सर्कुलर को वो अहमियत देता है, अपने सीनियर तरीन जज नामज़द चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को जो है वो नीचा दिखाने की, लेट डाउन करने की जो है ये हर मुमकिन अटेम्प्ट करता है और कर रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में इसने क्या किया, मैंने पहले भी कि ये साजिश जो है वो ख़ुद चैम्बर 1 से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के उनसे तैयार होती है, और फिर उसका नतीजा भी आप देखते रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस उमर अता बंदियाल ने ना सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के निमटाव का डाटा जारी किया है, और वो डाटा सारा का सारा बदनीयती पर मबनी डाटा है। ठीक है, अब ये अपने आप को बतलाने की कोशिश की कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस
جو ہے وہ کتنے مقدمات نمٹائے ہیں جی؟ یہ 8796 مقدمات نمٹائے ہیں. اب 8796 مقدمات بتائیں یار، خدا کی قسم اٹھا کے دیں. 8000 یہ بندیال کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے 8000 جو ہے وہ 796 مقدمات نمٹائے ہیں بطور یہ جو اس نے سپریم کورٹ سے ڈیٹا جاری کیا. مجھے بتائیں 8796 فیصلے کیا اس کے ریکارڈ پہ ہیں؟ کوئی بھی اپنی مرضی سے بینچ بناتا ہے، اپنی مرضی کے کیسز لگاتا ہے، اور یوں پھر اس میں اس نے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام ججز کو جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. اس نے جان بوجھ کے ایسا ڈیٹا جاری کیا ہے. اب بات یہ ہے، اس نے ڈیٹا جو جاری کر دیا، یہ بتایا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو کتنی عرصے سے جو ہے بینچ سے بھی محروم رکھا گیا، اس کو کوئی بینچ بھی نہیں دیا گیا. یہ بتلاتا نا اس میں اخلاقی جرات ہوتی. یہاں پہ تو سپریم کورٹ 1 میں بیٹھ کے تو بڑے بھاشن دیتا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ اخلاقیات سے اگر لڑتی تو ہوتا، تو اس کے پاس تو اخلاقیات نہیں ہیں. وہ بھائی جو آپ کی اخلاقیات ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں نا، آپ کی کون سی اخلاقیات ہے. یہ اخلاقیات کیا یہی کہتی ہیں کہ آپ ساسو ماں کا مقدمہ سنو؟ کیا آپ کو وہ منصور علی شاہ کی بات یاد نہیں ہے کہ درخواست گزار اس کا رشتہ دار ہے وہ مقدمے سے الگ ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ آپ بیٹھ کے ساسو ماں کے لیے سہولت کاری کرتے ہو اور ساسو ماں کے لیڈر کے لیے آپ سہولت کاریاں کرتے رہے ہو. تو یہ اخلاقیات کہاں پہ ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بھی اس نے ڈیٹا جاری کیا ہے سپریم کورٹ سے، اس میں واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یہ بو آ رہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو نیچا دکھانے کی ایک اٹیمپٹ کی ہے. جی دیکھیں، میں نے بطور جج سپریم کورٹ اور بطور بینچ سربراہ بطور چیف جسٹس 8796 مقدمات نمٹائے ہیں، اور قاضی صاحب نے 1300 جو ہے وہ سم تھنگ مقدمات نمٹائے ہیں. یہ اس نے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. کیا اس نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو سال میں 253 دن مقدمات کی سماعت کرتا رہا، تو قاضی فیض عیسیٰ نے کتنے دن مقدمات کی سماعت کی ہے؟ ٹھیک ہے، اور پھر 183 دن اس نے کہا کہ جی وہ بینچ کا سربراہ رہا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اس نے نہیں بتایا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو میں نے بینچ کیوں نہیں دیے. یہ اس نے نہیں بتلایا. اس کو بتلانا چاہیے کہ بھی قاضی فیض عیسیٰ میری وجہ سے وہ سماعت نہیں کر سکتا تھا، میں اس کو بینچ نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو بینچ سے محروم رکھا. اچھا، کہیں کبھی وہ اگر کسی بینچ میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر دیتا تھا تو اس کے فیصلے کو یہ انڈو کر دیتا تھا. اگر اتنی اخلاقی جرات ہے بندیال میں، تو بندیال کو یہ بھی ڈیٹا جاری کرنا چاہیے کہ کتنے فیصلوں کو اس نے انڈو کیا ہے. سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کے کتنے فیصلوں کو اس نے انڈو کیا ہے، کتنے فیصلوں کو اس نے جو ہے وہ آج یہ بھی یہ کہتا کہ کتنی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ پارلیمان کی سپرمیسی کو جو ہے انڈرمائن کیا ہے. اپنے جج کو تو انڈرمائن کر رہے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، انہوں نے تو پارلیمان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا ہے، خود بندیال نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو ہے یہ مرضی کے بینچ بنانا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کتنی جو بندیالوی بینچ، میں تو نہیں کہتا نا، اب یہ زبان زد عام یہ لفظ ہو چکا ہے کہ جو بھی بینچ بنتا ہے، اور خاص کر عمران خان کی سہولت کاری کے لیے جو بھی بینچ بنتا ہے اس کے بارے میں تصور آ جاتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے. یہ تو وہ چیف جسٹس ہے جو درخواست گزار سے مل کر بعد میں اس کا مقدمہ اپنے پاس لگا لیتا ہے. جبکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی، ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ ایک بیچارہ درخواست گزار کو، طیب بلوچ جیسا درخواست گزار ہوگا، کامران نام اس کا تھا، اس بیچارے سے غلطی کیا ہو گئی کہ اس نے ایک جج کو اپروچ کر لیا. جج کو اپروچ کرنے کی پاداش میں وہ کورٹ سے باہر نہیں نکلا، اور اس کے والد کو مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں اور 1 لاکھ روپیہ رجسٹرار آفس میں جمع کرائیں. اب ایک بندہ جو سپریم کورٹ میں انصاف لینے کے لیے آ گیا، اس کو اتنی بڑی ڈز پہنچی کہ اس کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا. وجہ کیا تھی؟ قصور کیا تھا کہ اس نے جرت اس کو کیسے ہوئی کہ وہ اس متعلقہ جج کو جو ہے وہ اپروچ کر سکے، یا اس کے گھر جا کے اس کو کہہ سکے کہ جی سر میرا کیس آپ کے پاس لگا ہوا ہے تو میرٹ پہ فیصلہ کر دینا. اب دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ وہ اعتزاز احسن بطور وکیل وہ ملے، مجھے اعتراض نہیں ہے، وکیل ملتے رہتے ہیں، لیکن بطور درخواست گزار جب وہ ملتا ہے، وہ جا کے چیف جسٹس کو چیمبر میں بطور درخواست گزار ملتا ہے، اور جو ہی وہ ملا اس کے بعد ہمیں پتہ چلا دوسرے دن مقدمہ سماعت کے لیے بھی لگ گیا اور بینچ بھی بن گیا، اور پھر آپ نے سب کو نے دیکھا. تو یہ انصاف کا دورہ معیار جو ہے یہ بندیال بتلائے گا عوام کو. ڈیٹا تو یہ بڑی پھرتی سے جاری کر دیتا ہے، اور وہ بھی ڈیٹا جو ہے بدنیتی بھی مبنی اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹے سے ہمیں سازش کی گن آتی ہے نامزد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اور دیگر ججز کے خلاف.
یہ اپنی جو ریت ہے اور جو روایت ہے اس سے باز نہیں آ رہا، اور نہ ہی اس نے آنا، اور اسی طریقے سے یہ ریٹائر ہو جائے گا، اور جو یہ ریٹائر ہوگا انشاءاللہ یہ تاریخ کے ایسے کوڑا دان میں جائے گا نا، اس کا نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کریں گے۔ اور اس کو تاریخ کہتے جی ہم چاہتے ہیں تاریخ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے، اور میاں تو نے کیا ہے کہ تاریخ تجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے؟ ماسوی عمران خان کی سہولت کاری کے، تجھے تو خود وہ، اب میں کیا کہوں، بہرحال ابھی اس کی ایک اور بڑی سازش سامنے آ رہی ہے، اور وہ سازش میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ سازش کیا ہوگی کہ کریٹو ریویو پہ جو اس نے ان چیمبر سماعت کی، اب حکومت نے، وفاقی حکومت نے وہ درخواست واپس لے لی، نظرثانی پہ نظرثانی کی درخواست۔ آلریڈی پاکستان کی جورسپروڈنس جو ہے، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جو بھی جورسپروڈنس کا اطلاق ہوتا ہے آئین قانون کا، اس میں نظرثانی پہ نظرثانی کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن شاید چونکہ اب مادرن لا کا جورسپروڈنس پرویل کر رہا ہے، ساسوما کا جورسپروڈنس، بندیال کی ساسوما کا جورسپروڈنس پرویل کر رہا ہے سپریم کورٹ پہ، تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ ایک سازش کرے گا۔ یہ جو کریٹو نظرثانی قاضی فیض عیسیٰ سے متعلق اس نے ان چیمبر سماعت کر کے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے نا، اس پہ اس نے جو فیصلہ دے گا، وہ فیصلہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ طیب بلوچ نے ٹھیک کہا تھا کہ سازش جو ہے وہ یہیں سے تیار کی گئی ہے، اور وہ سازش ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ اب یہ دیکھتے ہیں وہ کب فیصلہ دیتا ہے۔ فیصلہ اتنے عرصے سے ان چیمبر سماعت کا رکھ کے بیٹھنا جو ہے یہ خود اتنی بڑی بدنیتی ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں چیمبر سماعت ہوتی ہے، ریجیکٹ ہو گیا یا ایکسیپٹ ہو گیا، یہی کچھ ہوتا ہے، اس کو رکھ کے بیٹھنا، اور میں کیا کہوں۔ اور پھر ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نظرثانی کے اوپر جو ہے یہ وہ انڈیا سے چیزیں مستعار لے گا اپنے تھاٹس کی ابیاری کے لیے۔ اب وہ انڈیا کا تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن رہا ہے، خاص کر یہ جس کی سہولت کاری کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ تو بہرحال اب یہ کریٹو کا جب فیصلہ آئے گا نا، آپ کہیں گے کہ طیب نے ٹھیک کہا تھا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور ان کی جو 2 نمبری ہوگی، ان کی جو سازشیں ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔